بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ترجمہ قرآن کا سبق ہمارا جاری اور ساری ہے۔ اب تک ہم سورہ بقرہ کے 10 رکوع مکمل کر چکے ہیں اور آج ہم اپنا 11واں رکوع اور سبق نمبر 23 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق میں جو 23واں سبق ہے، 11ویں رکوع کی ہم 2 آیتیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اولاً تلاوت، ترجمہ، ثانیاً لغوی صرفی نحوی تحقیق، مترادف اور اصطلاحی کلمات۔ اس طرح سے آج کے سبق میں اتنا ہم دیکھیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حسب سابق آپ قرآن شریف بھی لے کر بیٹھے بغیر ترجمے والا۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ہم نے ان کے بعد یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن معجزات دیے، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے۔ کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی پیغمبر ایسی چیزیں لے کر آئے جن کو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے تو تم نے بڑا بننا چاہا، سو ایک جماعت کی تم نے تکذیب کیا اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے تھے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور انہوں نے کہا ہمارے دل محفوظ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ان کے کفر کے سبب، سو بہت کم یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ یہ 2 آیات کا ترجمہ مکمل ہوا ہے۔ ان 2 آیات کے ترجمے میں ہم دیکھتے ہیں 1-2 مقام پر وجہ ترجمہ کہ اس لفظ کا یہ ترجمہ کیوں ہوا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ترجمہ ہم نے کیا تھا، اور ہم نے ان کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجے۔ یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک، لگاتار۔ یہ ترجمہ تفسیر جلالین کے حوالے سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمے کی وجہ بتلائی ہے کہ لما فی الجلالین ای اتبعناہم رسولا فی اثر رسول، کہ جلالین میں صاحب تفسیر جلالین نے فرمایا ہے کہ ہم نے ایک کے بعد ایک رسولوں کا سلسلہ
جاری رکھا. اتبعناہم رسولا فی اثر رسول، ایک کے بعد ایک ہم نے رسول بھیجے. وقفینا من بعدہ بالرسل کا ترجمہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کیا ہے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس افکلما جاءکم رسول بما، جاءکم رسول بما میں ترجمہ ہوا ہے کہ کوئی رسول تمہارے پاس ایسی چیزیں لے کر آئے، لے آئے. حالانکہ جاء یجیء کا ترجمہ آنا ہوتا ہے، لیکن جب اس کا صلہ با آئے تو جاء یجیء کا معنی اور ترجمہ ہوتا ہے لے آنا، لانا. اس لیے یہاں پر یہ ترجمہ ہوا ہے. وجہ ترجمہ کے بعد ہم ان دو آیات کا اعراب دیکھ لیتے ہیں. کس کلمے کو کیا اعراب دیا گیا ہے؟ چنانچہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. وَلَقَدْ میں واو مستانفہ، قد حرف تحقیق، آتینا فعل ماضی صیغہ جمع متکلم باب افعال سے آتا یوتی ایتاءً. موسیٰ الکتاب، یہ دونوں آتینا فعل ماضی کے مفعول بھی واقع ہے. موسیٰ مفعول بھی اول ہے، لیکن چونکہ اس میں مقصور ہے اس لیے اعراب ظاہر نہیں ہے. الکتابہ مفعول بھی ثانی ہے آتینا سے. وقفینا من بعدہ بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم. یہاں عیسی ابن مریم یہ موسیٰ الکتاب کی طرح ہی ہے. عیسی ابن مریم یہ مفعول بھی اول ہے آتینا سے، اور البینات یہ مفعول بھی ثانی. البینات جمع مؤنث سالم مفعول بھی ثانی. حالت نصبی میں جمع مؤنث سالم کا اعراب کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے. عیسی ابن مریم کے بارے میں ہم تھوڑا سا ترکیبی حیثیت اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ عیسی ابن مریم، عیسی موصوف ہے اور ابن اس کی صفت واقع ہے. اس لیے کہ ابن کے متعلق یہ قاعدہ ہے کہ ابن اپنے ما قبل کے لیے صفت واقع ہوتا ہے اور اپنے ما بعد کے لیے مضاف واقع ہوتا ہے. اس لیے ابن عیسیٰ کی صفت اور مریم کے لیے مضاف، اور مریم اس کا مضاف الیہ. پھر مریم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جری میں، لیکن چونکہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف کا اعراب حالت جری میں فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے. غیر منصرف ہونے کے دو سبب ہیں مریم میں، تانیث اور علمیت. تانیث اور علمیت دو سبب کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے. البیناتی مفعول بھی، وأیدناہ بروح القدس با حرف جر جس کی وجہ سے روح مجرور ہے. افکلما جاءکم، افکلما میں حمزہ استفہام برائے توبیخ ہے. توبیخ زجر کرنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے. کلما، کلما متضمن معنی شرط ہے. کلما جاءکم رسول بما لا تہوی، رسول مرفوع حالت رفعی میں جاء کا فاعل واقع ہونے کی وجہ سے بما لا تہوی انفس، انفس فاعل واقع ہے اس لیے حالت رفعی میں ہے. ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. فریقا دونوں فریقا مفعول بھی مقدم ہے. پہلا فریقا کذبتم کا مفعول بھی مقدم، اور دوسرا فریقا تقتلون فعل کا مفعول بھی مقدم. شوق دلانے کے لیے یہ مفعول بھی یہاں پر دونوں مقدم کیے گئے. وقالوا قلوبنا غلف. قلوبنا غلف اعراب القرآن میں اس کی
ترکیبی حیثیت اور اس کا اعراب مبتدا خبر بتلایا گیا ہے کہ قلوبنا حالت رفعی میں مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور غلف یہ حالت رفعی میں ہے خبر ہونے کی وجہ سے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ فاعل حالت رفعی میں، لعنہ کا فاعل واقع ہونے کی وجہ سے، بکفرہم میں با سببیہ ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، قلیلا، قلیلا یہ مفعول مطلق کی صفت واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، گویا کہ قلیلا مفعول مطلق کا نائب اور قائم مقام ہے۔ اصل عبارت ہے ایمانا قلیلا ما یؤمنون، ایمانا قلیلا ما یؤمنون، تو ایمانا وہاں سے محذوف ہے اور اسی کا قائم مقام قلیلا ہے۔ یؤمنون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب۔ یہ اعراب ہوا ہے۔ اعراب کے بعد ہم یہاں لغوی صرفی تحقیق بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لغوی صرفی تحقیق، آتینا فعل ماضی صیغہ جمع متکلم باب افعال سے، ایتاء مصدر، اور ایتا کا ایک مترادف ہوتا ہے اعطاء، ایتا اور اعطاء دونوں مترادف ہیں ایک دوسرے کے، دونوں میں فرق ہے۔ ایتا یہ عام ہے، مطلق خرچ کرنے کے لیے، مطلق کسی چیز کے دینے کے لیے ایتا کا لفظ آتا ہے۔ قرآن میں اس کے علاوہ بھی آیت آئی ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور اعطا خدمت، محنت اور طاعت کے بدلے کوئی چیز عطا کرنا، خدمت، محنت اور طاعت کے بدلے کوئی چیز عطا کرنا۔ قرآن پاک میں ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم ہدی، تو اس طرح سے ایتا اور اعطا میں یہ فرق ہوا ہے۔ موسیٰ الکتاب وقفینا، قفینا، قفینا فعل ماضی صیغہ جمع متکلم باب تفعیل سے ہے، قفا یقفی تقفیتا باب تفعیل سے ہے، معنی ہے پیچھے بھیجنا، پیچھے لگانا، نقش قدم پر چلانا، یہ سب قفینا کے معانی آتے ہیں۔ قفینا یہ فعل عام طور سے متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، دو مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ وقفینا من بعدہ بالرسل، قفینا یہ قفون سے مشتق ہے، قفینا قفون سے مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سر کا پچھلا حصہ، سر کا پچھلا حصہ۔ بہرحال یہ قفینا کی صرفی تحقیق ہوئی۔ اس کے بعد ہے بالرسل، بالرسل، رسل یہ رسول کی جمع ہے، رسول کی جمع ہے۔ رسول کی تعریف ما قبل میں بھی آ چکی ہے، انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ احکام، اور بعض حضرات نے نئی کتاب اور نئی شریعت کی بھی قید لگائی ہے کہ رسول وہ شخصیت، وہ انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت اور رہبری کے لیے مبعوث فرمایا ہو، اور رسول کے ساتھ نئی کتاب اور نئی شریعت بھی ہو۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، آتینا فعل ماضی ہو چکا ہے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مشہور مقبول پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ حضرت مریم بنت عمران کے بیٹے ہیں، حضرت مریم بنت عمران کے بیٹے ہیں، اور حضرت یحییٰ کے خالہ زاد بھائی ہیں، اور حضرت یحییٰ سے 6 ماہ چھوٹے ہیں۔ اور عیسیٰ یہ عجمی لفظ ہے، یہ عجمی لفظ ہے۔ سریانی میں عیسیٰ کو یسوع کہتے ہیں، سریانی میں عیسیٰ کو یسوع کہتے ہیں، جس کے معنی مبارک کے آتے ہیں، اور سن عیسوی کا استعمال اسی لفظ عیسیٰ سے، آپ کے ہی نام سے سن عیسوی کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
ملک شام کے ناصرہ گاؤں، ناصرہ مقام کے باشندے اور آپ کا مادری وطن، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بیت المقدس کے گوشے میں ہوئی، بیت المقدس کے گوشے میں ہوئی آپ کی ولادت، اور جمہور کے قول کے مطابق 33 سال میں آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ تو اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر یہ مختصر تعارف آپ کو بتلا دیا گیا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، سریانی زبان کا یہ لفظ ہے، اور مریم کے معنی سریانی زبان میں عابدہ خادمہ کے آتے ہیں، عابدہ خادمہ کے آتے ہیں۔ انگریزی میں مریم کو ہیری کہتے ہیں، ہیری۔ تو بہرحال یہ لفظ مریم کی بھی آپ کو تحقیق بتلا دی گئی ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ایدنا فعل ماضی صیغہ جمع متکلم باب تفعیل سے ہے، ایدہ یؤید تأییداً۔ بروح القدس، روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کا مشہور لقب روح القدس۔ روح حیات، جان۔ روح اس لیے کہا جاتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ آپ چونکہ وحی لاتے ہیں، آپ چونکہ وحی لاتے تھے اور وحی بھی حیات کا سبب ہے، اس لیے آپ کو روح کہا جاتا ہے۔ القدس قاف اور دال کے ضمے کے ساتھ صیغہ صفت ہے باب کرومہ یکرمو سے، باب کرومہ یکرمو سے، القدس مقدس بابرکت۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم۔ لا تہوی فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب باب سمیع یسمع سے، خواہش کرنا، خواہش کرنا۔ لا تہوی، ہوی یہوی باب سمیع یسمع سے۔ اور ہوا کی تعریف آتی ہے میل النفس الشہوۃ، میل النفس الشہوۃ، کہ نفس کا شہوت کی طرف مائل ہونا۔ ہوا کا ایک مترادف کلمہ ہوتا ہے عمل، عمل، عمل اور ہوا۔ ہوا کی تعریف تو آپ کو بتلا دی گئی، اور عمل کہتے ہیں ایسی خواہش جس کے لیے ایک مدت درکار ہو، ایک عرصہ درکار ہو، ایک عرصہ اور مدت مطلوب ہو، تو اس خواہش کے لیے عمل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ استکبرتم فعل ماضی صیغہ جمع مذکر حاضر باب استفعال سے، باب استفعال سے استکبرتم، اور اس میں جو سین آئی ہے یہ سین مبالغے کا معنی پیدا کرنے کے لیے، طلب کا معنی پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جیسا کہ عام طور سے آپ دیکھتے ہیں کہ فعل مضارع کے شروع میں سین برائے طلب ہوتی ہے، لیکن یہاں فعل ماضی کے شروع میں سین مبالغے کا معنی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ استکبرتم، استکبار تکبر اسی سے ہے، بڑا بننا۔ تکبر کی تعریف، استکبار کی تعریف ان یظہر من نفسہ ما لیس لہ، ان یظہر من نفسہ ما لیس لہ، کہ ایسی خوبی کا اظہار کرنا کہ جو اس کے اندر نہیں ہے، ایسی بھلائی اپنی جتلانا جو اس کے اندر نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں استکبار۔ ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، فریقاً آ چکا ہے، مفعول بھی مقدم ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف، قلوب قلب کی جمع ہے، غلف، غلف کا واحد اغلف، غلف کا واحد اغلف، غلاف اور کور کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، لعنہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب فتح یفتح سے، لعن یلعن، لعنت
دھتکارنا. اور لعنت کی اصطلاحی تعریف بھی آئی ہے. لعنت کی اصطلاحی تعریف الطرد والابعاد على سبیل السخط. الطرد والابعاد على سبیل السخط، ناراضگی کے طریقے پر دھتکارنا، بھگانا، دور کرنا، اس کو کہتے ہیں لعنت. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. تو اس طرح سے آج کے اس سبق میں ہم نے 2 آیات تلاوت مع ترجمہ، وجہ ترجمہ، اعراب، لغوی صرفی تحقیق دیکھا ہے. آئندہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے بقیہ رکوع، اور اخیر میں بالکل مکمل رکوع کا خلاصہ دیکھیں گے رکوع مکمل ہونے کے بعد. ابھی آج کا یہ سبق ہم یہاں ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.